اور عام آدمی کی زندگی کس حد تک متاثر یہ ہائبرڈ نظام کر چکا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. جھگڑا صاحب نے اس کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے, عام آدمی کی کتنی بری حالت ہے. میں مختصراً صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا, اور وہ کہ جس کے اوپر مین سٹریم میڈیا میں جنرلی ہمارے ڈسکورس میں کوئی اتنی گفتگو نہیں ہو رہی, لیکن اس وقت ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. ایران, 2 امریکہ نے اپنے بحری جنگی بیڑے وہاں پر بھیج دیے ہیں, اور 2003 کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے اس ریجن میں کسی ملک کے خلاف. 2003 میں اس برابر کی ملٹری ڈپلائمنٹ اس وقت کی گئی تھی جب عراق پر حملہ کیا گیا تھا. اشارے بالکل واضح ہیں کہ ہمارے اس خطے کے اندر اور ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک رجیم چینج کی وہاں پر کوشش ہے, اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان کے اوپر اثرات ہونے ہیں, قومی اسمبلی ہو, پارلیمان ہو, بھلے فارم 47 کی ہو, بے خبر ہے, کوئی بحث نہیں, کوئی بات نہیں. بورڈ آف پیس, اس کے اندر جس ڈھٹائی سے ہم لوگ وہاں پر پہنچے, اپنا چہرہ دکھایا, کوئی بحث نہیں, کوئی گفتگو نہیں. برطانیہ کے گارڈین اخبار, اس نے ایک ہیڈ لائن لگائی بورڈ آف پیس کے شرکاء کے اوپر کہ اس میں کون کون سے حکومتوں کے نمائندے اور کون کون سے سربراہان مملکت گئے. جو لوگ گئے تھے ان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ تو ڈکٹیٹرز, اتھارٹیرینز, آمر اور بادشاہوں کے نمائندے وہاں پر گئے. چین جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, برطانیہ جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, فرانس جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, ہم وہاں پر اپنی خوشامد کے قصیدہ گوئی کرنے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. کسی کو علم نہیں, کسی کو پتہ نہیں. اور پھر خبر ایک اور بھی آئی وہاں سے کہ بورڈ آف پیس کے اندر شمولیت کے بعد پاکستان کا PIA کی ملکیتی روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اندر, اس کا بھی سودا کر آئے. کسی کو پتہ نہیں, پارلیمان بھلے فارم 47 کی بے خبر کہ یہ روزویلٹ ہوٹل جو دیا گیا ہے اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کسی کو کتنا فائدہ دیا گیا ہے, کس کو فائدہ دیا گیا ہے, کیا فائدہ لیا گیا ہے. کوئی گفتگو نہیں, کوئی بات نہیں. تو جو نظام حکومت لوگوں کو ڈیلیور نہ کر رہا ہو, ان کی معاشی خوشحالی وہ ان کو نہ دے پا رہا ہو, بین الاقوامی طور پر ناکام ہو, امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو, اس ہائبرڈ نظام پاکستان کے لوگوں کی تو بس ہو چکی ہے. یہ اس طرح مزید کنٹینیو کرنا ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اسی لیے بتدریج ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر فوراً فری اینڈ فیئر الیکشن کیے جائیں, پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کی جائے, عمران خان صاحب کا علاج جو ان کا بطور ایک قیدی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے, ان کا کرایا جائے. کوئی یہ ایسے مطالبے نہیں ہے کہ جن مطالبوں کے نتیجے میں پاکستان میں آفت آ جائے گی, بلکہ آفت ختم ہوگی. بہر طور یہ کچھ تھے نکات جو آپ کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا ضروری تھے, کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فارم 47 کی حکومت نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے. اس طرح مزید ملک چلنا پاسبل نہیں رہے گا, لوگ دور ہوتے جائیں گے, اور ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کی جو ناکامیاں ہیں اور ان کا جو اصل چہرہ ہے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اس میں صرف میں ایک چیز چاہ رہا ہوں
مصطفیٰ بھائی اور اس نے تفصیل میں بات کی، لیکن ہمیں یہ اطلاعات ہے کہ 24 یا 25 تاریخ کو عمران خان صاحب کو دوبارہ جو انجیکشن پہلے لگایا گیا تھا، جو آنکھ کا ان کا مسئلہ تھا، تو اس کا ایک سیکنڈ کورس انہوں نے کرانا ہے۔ بہرحال ہم نے تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت نے بھی اور خان صاحب کی فیملی نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے، اور جس کو میں یہاں پر دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اس علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لایا جائے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کی ادھر موجودگی ضروری ہے، اور ان کی فیملی کا ایک بندہ بھی ہو، تاکہ جو پچھلے ان کا علاج ہوا اور جس طریقے سے ہوا اور جس نے پھر کئی سوالات جنم لیے اور جس پہ پھر پورے پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، کہ دوبارہ اس طرح کا ایک ایپیسوڈ نہ بنے، ان کو ان کی فیملی کے بندے کے ساتھ ان کے ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے تاکہ اس طرح کے دوبارہ یہ ایشو نہ بنے۔ دوسری بات، جو کل رات واقعات ہوئے افغانستان اور پاکستان کے مابین، اور پھر تیرا کے اندر بھی ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں معصوم بچے شہید ہوئے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ جو جنگی پالیسی ہے جس کی مصطفیٰ بھائی نے اشارہ کیا، ایران کا انہوں نے ذکر کیا، اب خطہ اس طرح کی صورتحال کا دوچار ہو تو میرے خیال میں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ہمسائیگی کے ساتھ جو بھی معاملات ہے وہ ٹیبل پہ رکھ کر حل کرے۔ مزید یہ کہ آپ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے تو یہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ امریکی سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ مسلم دنیا میں دیگر مسلم ممالک نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے، لیکن یہ بات مذمتوں سے آگے ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے مقاصد ہیں کیا۔ گریٹر اسرائیل، ہم تو بڑا عرصہ میں ان لوگوں میں شامل رہا اور میں اپنی غلطی اس ضمن میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں کو یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر رد کر دیتے تھے کہ یہ تو کنسپریسی تھیوریز ہیں، سازشی تھیوریاں ہیں، نہ جانے کون کون سی سازشی تھیوریاں لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایپسٹین فائلز والا واقعہ ہوا، یہ جو گریٹر اسرائیل کی جو اب فارملائزڈ کر کے گفتگو کی جا رہی ہے، ہم غلط تھے اور وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے وہ ٹھیک رہے۔ ان کے یہ عزائم اس ریجن کے بارے میں انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی بنیاد ان عزائم کی وہ نفرت پر ہے، وہ نسلی سپیریورٹی کے اوپر ہے، وہ خود ساختہ طور پر مذہبی سپیریورٹی کے اوپر ہے، جس کو اس خطے کے باقی لوگ قبول نہیں کریں گے۔ 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ اسرائیلی ہوں گے، 500 ملین مڈل ایسٹ کی وہ پاپولیشن ہے جہاں پر وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے اس سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ باضابطہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ میں جی اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا، کیونکہ یہ ایشو جو ہے وہ اتنا ضروری ہے اور ہماری اکنامک سوورنٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑے سینئر آپ کے کالیگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، نجم سیٹھی صاحب، جو کہ کل یا پرسوں اپنے ٹی وی شو پہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے لحاظ سے پاکستان کی فورن پالیسی یہ ہے کہ ٹرمپ کو خوش کرو، ان کو فیورز دو۔ یہ میں نجم سیٹھی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، جو کہ ان کو گنا جاتا ہے as someone who supports the government۔ کیا ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈال رہے ہیں کہ امریکی سفیر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اسرائیل کے پاس حق ہے کہ وہ جتنا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرے، تو وہ اسرائیل کا حق ہے، اور چونکہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے، تو ہم کاغذی مذمت کے علاوہ اس پہ کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں
کہ جن ممالک نے یہ بورڈ آف پیس نہیں جوائن کیا، جس میں فلسطین کا بھی کوئی نمائندہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کو سپرسیڈ کر رہا ہے۔ اس پہ پاکستان کی کیا رائے ہے؟ کل اگر ایران پہ حملہ ہوا، جس کو مصطفیٰ بھائی نے اتنا جو ہے وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اور ایران میں آپ کے پاس ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آ گئی، تو پھر جو ہے وہ ان کو ایکسیس پاکستان کے کتنے قریب ہوگا، ایران کے مشرق پہ کون سا ملک ان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، اس پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ان پہ ہم نے سوچا ہے؟ کیا ایسے جو ریپرکشنز ہیں اتنے بڑے سٹیپ پہ بہتر نہ ہوتا کہ اس بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، آل پارٹیز کانفرنس میں یہ ساری باتیں ڈیبیٹ کریں؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اینڈ میں دو باتیں، ایک یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسی کے حوالے سے کہ دیکھیں عمران خان کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملتی۔ انٹرنیشنل سپورٹ کی آوازیں کیوں کم ہیں عمران خان کے لیے؟ کیونکہ وہ پہلے پرائم منسٹر تھے پاکستان کے جو ایک آزاد فارن پالیسی پہ لائن ڈرا کرتے تھے، لیکن وہ آزاد فارن پالیسی پاکستان کے حق میں جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو آج آپ جو یہ کمپرومائزز کر رہے ہیں، اس کی کل کیا قیمت پاکستان کو دینی پڑے گی؟ اس پہ ضرور بہت گہری طرح سوچنا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ غلطی تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے ٹرمپ سے جو توقعات وابستہ کی وہ غلط تھی؟ مجھے پرسنلی کوئی توقعات نہیں تھی، تو میں آپ کو یہی جواب دے دوں گا۔ جی افغانستان میں جس طرح کے ایئر اسٹرائک اور پھر بموں میں دھماکہ، اور پھر کل عراق میں ایک بم حملہ ہوا ہے، ادھر بلوچستان میں فوجی پکڑے گئے ہیں، اس کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ لوگ وہاں پر حد سے زیادہ پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابوزادہ زرداری صاحب آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو مزید ایک انجیکشن لگایا جانا ہے، تو کیا آپ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان کے مالک یا فیملی ممبرز یا اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ہوتے ہوئے لگایا جائے؟ دہشت گردی عروج پر ہے۔ ابھی پچھلے اگر ہفتے 10 دنوں کے 2 ہفتے کے واقعات اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں اسلام آباد میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ، وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، درجنوں لوگ شہید ہوئے۔ پھر اسی طرح بلوچستان میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور پھر آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے فوجی جوان، افسران وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار دہشت گردی کے حملوں میں شہادتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے سدباب کرنے کے لیے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے اوپر ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سانحہ اے پی ایس کے بعد، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر بھی اس طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آج اگر ہم نے دہشت گردی کے فریق پر قابو پانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کے اندر یہ کلیئرٹی رکھنی ہوگی کہ جس کے ہاتھوں کے اوپر ہمارے معصوم شہریوں کا خون ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر خون ہے یا لسانیت یا صوبائیت کے نام پر، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ طالبان ہو، بی ایل اے ہو، یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ اور وہ لوگوں کی جینوئن گریونسز جو ریاستوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور اس ضمن میں دونوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت دونوں ان محاذوں پر نہ وہ پولیٹیکلی لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر پا رہی ہے اور نہ دہشت گردوں سے لڑنے میں ایک کلیئر ڈائریکشن دے پا رہی ہے، اور دونوں محاذوں پر ناکام ہے۔ بس میں نے ویسے بھی آپ کو بتایا کہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کی موجودگی میں ذاتی معالجین کی رسائی ہو، اور اس پروسیس سارا